فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلق سید المرسلین بالقاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عبادات کی قبولیت، اس مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی مجلس کا موضوع ہے قرآن اور امام علی علیہ السلام۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، الف لام میم، اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین یعنی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے۔ کیسے ہدایت حاصل کریں؟ سیرت مولائی کائنات کی روشنی میں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ امام علی اور قرآن کا کیا رشتہ ہے۔ علی اور قرآن مشہور و معروف حدیث ہے، شیعہ اور سنی دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں۔ کس طریقے سے ساتھ ہیں؟ خود مولائی کائنات فرماتے ہیں، قال علی علیہ السلام، ما نزلت من القرآن آیت الا وقد علمت این نزلت۔ کوئی بھی قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں علی کو علم نہ ہو کہ وہ کہاں کے اوپر نازل ہوئی۔ فی من نزلت، کس کے بارے میں نازل ہوئی، اس کا بھی علم علی کو ہے۔ وفی ای شیء نزلت، کس شے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، کن افراد کے بارے میں، کن اشیاء کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، علی کو اس کا پتہ ہے۔ نزلت فی سہل نزلت ام فی جبل نزلت، علی کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون سی آیت ہموار زمین پر نازل ہوئی اور کون سی آیت پہاڑ کے اوپر نازل ہوئی۔ سارا علم علی کے پاس ہے۔ جب امام علی علیہ السلام نے یہ فرمایا، قیلہ، کسی نے کہا، اس کا نام نہیں ہے روایت میں، صرف قیلہ سے ہے، یعنی کسی نے کہا، فما نزل فیک، آپ کے بارے میں کون سی آیت نازل ہوئی؟ اس پر امام علی علیہ السلام جواب دیتے ہیں، فقال لولا انکم سالتمونی ما اخبرتکم، اگر تم مجھ سے سوال نہ کرتے، مجھ سے نہ پوچھتے تو میں ہرگز نہ بتاتا کہ کون سی آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، اگر تم نے پوچھا تو میں بتاتا ہوں۔ اب دیکھیے مولائی کائنات نے کون سی آیت بتائی جو مولائی کائنات کی مدح کر رہی ہے۔ ایک دو آیتیں تو ہیں نہیں، مگر ان آیتوں میں سے کس آیت کا انتخاب مولائی کائنات نے کیا ہے؟
کہا جاتا ہے کہ 300 سے زیادہ آیات قرآن مجید کی مولا کائنات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ ہمارا کہنا نہیں ہے، ابن عباس جیسا مفسر ان کا یہ دعویٰ ہے، نزلت فی علی ثلاثمائہ آیہ، کہ امام علی کے بارے میں 300 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور اس ٹاپک کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ علماء اہل سنت نے بھی کتابیں لکھی ہیں، اور شیعہ علماء نے بھی کتابیں لکھی ہیں۔ شواہد التنزیل کتاب ہے، اس میں آپ کو مل جائے گا کتنی آیتیں امام علی اور اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ ما نزل فی علی علیہ السلام من القرآن، یہ کتاب ہے حافظ ابی نعیم اصفہانی کی، تفصیل اور ڈیٹیل مل جائے گی کہ کون سی آیت امام علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، امام علی کے فضائل کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بہت سی آیت ہیں، میں کچھ آیتوں کو آپ کے سامنے عرض کروں گا، پھر آپ دیکھیں کہ کس آیت کو مولا کائنات نے انتخاب کیا۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا مولا کائنات سے، مولا آپ کے بارے میں کون سی آیت نازل ہوئی، وہ پوچھنے والا امام علی کے منہ سے سننا چاہتا ہے، وہ آیت سننا چاہتا ہے جو امام علی کا قصیدہ پڑھ رہی ہے، امام علی کے فضائل بیان کر رہی ہے۔ کس آیت کا انتخاب کیا؟ کیا سورہ حلقہ کا انتخاب کیا؟ یہ سورہ حلقہ پورا کا پورا سورہ اہل بیت امام علی کی شان میں نازل ہوا۔ مشہور و معروف واقعہ ہے، جب امام حسن امام حسین علیہ السلام بیمار پڑتے ہیں، نظر کی جاتی ہے، 3 دن تک روزے رکھے جاتے ہیں، اور قرآن نے اس واقعے کو کس طریقے سے نقل کیا ہے، یطعمون الطعام علی حب مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، اور جب کھانا کھلاتے ہیں تو ان کے دل کی آواز یہ ہوتی ہے کہ ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں تو صرف اللہ کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، نہ کسی جزا کی امید ہے تم سے، اور نہ تمہارے شکریہ کا میں طلبگار ہوں۔ یہ پورا سورہ سنی علماء نے بھی لکھا ہے، شیعہ علماء نے بھی لکھا کہ اہل بیت اور امام علی کے شان میں نازل ہوا۔ اس سورے کو بھی پڑھ سکتے تھے امام علی، مگر نہیں، امام علی نے اس سورے کی تلاوت نہیں کی۔ ایک اور پورا سورہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں نازل ہوا۔ وہ کون سا سورہ ہے؟ وہ سورہ کوثر ہے، چھوٹا سا سورہ، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ کوثر کیا ہے؟ فخر رازی صاحب جو اہل سنت کے مشہور و معروف عالم دین ہیں، جنہیں امام المفسرین کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یہ کوثر کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ اولاد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ پورا سورہ بھی امام علی اور ان کے بچوں کی شان میں نازل ہوا، مگر آپ نے اس سورے کی بھی تلاوت نہیں کی، اس سورے کا بھی ذکر نہیں کیا۔ وہ مشہور و معروف آیت جسے آیت قربہ کہتے ہیں، بہت مشہور آیت ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 23، ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے اجر رسالت ہمیں نہیں چاہیے، اگر دینا چاہتے ہو تو صرف یہ ہے کہ میرے قربا، میرے رشتہ داروں، میرے اہل بیت، میری اطرت سے محبت کرو۔ یہ آیت قربہ بہت مشہور و معروف ہے، امام علی علیہ السلام نے اس آیت کا بھی ذکر نہیں کیا۔ اور مشہور و معروف آیت جسے آیت تطہیر کہتے ہیں، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت نازل ہوئی 6 مہینے تک مسلسل پیغمبر اسلام در سیدہ پر آتے تھے اور اس طرح سے سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ۔ مشہور و معروف آیت ہے، تمام مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اہل بیت پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی، مگر امام علی علیہ السلام نے اس آیت کا بھی ذکر نہیں کیا۔ ایک وہ اور آیت ہے جو بہت ہی عظیم آیت ہے، کہ جب امام معصوم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظروں میں سب سے بڑی فضیلت امام علی علیہ السلام کی کیا ہے، تو امام نے اس آیت کی تلاوت کی، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
फ़क़ुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। जिसे आए मुबाहिला कहते हैं कि जब मुबाहिला हुआ था, पैगम्बर इस्लाम बजदर पाक को लेकर मैदान मुबाहिला में आए थे, तब ये आयत नाजिल हुई थी। आयत ने ये दावत दी थी कि तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाते हैं। बच्चों की जगह पैगम्बर इस्लाम इमाम हसन इमाम हुसैन को लेकर गए, औरतों की जगह सिर्फ जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और नफ्स की जगह सिर्फ मौला कायनात को। ये एक तरह से इजमा है, सबने लिखा है, इस हकीकत को कोई भी नहीं इनकार कर सकता, इस हकीकत का इनकार कोई नहीं कर सकता। आए मुबाहिला नफ्स मौला कायनात है। तो जब इमाम मासूम से पूछा गया कि सबसे बड़ी फजीलत क्या है, आपने इसी आए मुबाहिला की तिलावत की। सबब पूछा कैसे आप साबित कर सकते हैं कि ये सबसे बड़ी फजीलत है? कहा कि इस आयत में मौला कायनात को नफ्स रसूल कहा गया है, तो जो फजीलतें रसूल के लिए हैं वही फजीलतें उनके नफ्स के लिए भी साबित हैं। मगर इमाम अली ने इस आयत की भी तिलावत नहीं की। जब पूछने वाले ने पूछा कि आपके बारे में कौन सी आयत नाजिल हुई, तो आयत कुर्बा की भी तिलावत नहीं की, आयत ततहीर की भी तिलावत नहीं की, आयत मुबाहिला की भी तिलावत नहीं की, और ना उस मशहूर मारूफ आयत की तिलावत की कि जिससे विलायत मौला कायनात साबित है, जिसे आए विलायत कहा जाता है। जब रुकू में आपने अंगूठी दी थी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली अल्लाह है और रसूल है, और वो साहिबान ईमान हैं जो नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, इस हालत में कि वो रुकू में होते हैं। तमाम मुफस्सिरीन ने जिक्र किया कि साइल जब मस्जिद में आया और उसने सवाल किया, तो इमाम अली ने हालत रुकू में इशारा किया, साइल ने अंगूठी ली और चला गया। इस आयत को भी बयान कर सकते थे इमाम अली अलैहिस्सलाम, मगर नहीं, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस आयत को भी इंतखाब नहीं किया। एक और आयत है जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान कर रही है, सूरह रात की आयत नंबर 43, यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला। ये काफिर कहते कि आप रसूल नहीं हैं। कुल कह दीजिए कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। इनसे कह दीजिए गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है, और वो काफ़ी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है कोई तारीख़ इस्लाम में इमाम अली अलैहिस्सलाम के अलावा जिसके पास पूरी किताब का इल्म हो? सभी मुफस्सिरीन ने नक़ल किया है कि यहाँ पर इल्म किताब अगर किसी के पास है तो मौला कायनात। मगर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस आयत का भी जिक्र नहीं किया। एक और आयत है, वो भी मशहूर है कि इमाम अली के बारे में नाज़िल हुई। वो आयत है सूरह मरियम की आयत नंबर 96, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमान लाए और अमल सालेह अंजाम दिया, रहमान उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। ये आयत इमाम अली की फजीलत बयान कर रही है। ईमान और अमल सालेह इस मंजिल के ऊपर इमाम अली के पहुंचे हुए हैं कि परवरदिगार ने इमाम अली की मोहब्बत दिलों में डाल दी है। अब इमाम अली की मोहब्बत को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये आयत भी इमाम अली अलैहिस्सलाम की फजीलत को बयान कर रही है, मगर इमाम अली ने इस आयत का भी इंतखाब नहीं किया। एक और आयत है, वो ऐसी आयत है कि जिस पर सिर्फ और सिर्फ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अमल किया, आपके अलावा किसी ने नहीं अमल किया, और ना सुबह क़यामत तक कोई इस आयत के ऊपर अमल कर सकता है। क्यों? इस वजह से कि आयत मनसूख हो गई है, इसका हुक्म ख़त्म कर दिया गया। पस मंजर क्या है इस आयत का, बैकग्राउंड क्या है इस आयत का? आयत मुजादिला, सूरह मुजादिला आयत नंबर 12, इसका बैकग्राउंड क्या है कि कुछ लोग जो बड़े आदमी थे वो पैगंबर के पास आते थे, सरगोशी करते थे, राज की बात करते थे, तो गरीबों का भी हक मारा जाता था। तो कुरान ने एक हुक्म नाजिल किया कि अगर तुम सरगोशी करना चाहते हो, तन्हाई में पैगंबर से गुफ्तगू करना चाहते हो, राज की गुफ्तगू करना चाहते हो,
یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے مومنو اگر تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہتے ہو، راز کی باتیں کرنا چاہتے ہو تو تھوڑا سا صدقہ نکال دو، ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے باعث خیر بھی ہے اور پاکیزگی کا سبب بھی ہے۔ یعنی تھوڑا سا صدقہ نکال دو، ٹیکس دے دو تھوڑا سا، تب آؤ پیغمبر سے بات کرو، راز کی بات کرو۔ جتنے تھے سب کے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، صرف مولا کائنات امام علی علیہ السلام، ایک دینار آپ کے پاس تھا، اس دینار کو چینج کرایا 10 درہم میں۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا، ایک دینار کے 10 درہم بنتے ہیں۔ آیت نے مقدار نہیں بیان کی تھی کہ کتنا صدقہ دو، صرف یہ کہا کہ صدقہ دے دو بس۔ امام علی نے اس دینار کو چینج کرایا درہم میں اور صدقہ دیتے رہے، پیغمبر سے علم حاصل کرتے رہے۔ پھر آیت منسوخ ہو گئی، قیامت تک کے لیے اب کوئی بھی اس آیت کے اوپر عمل نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی عظیم آیت ہے جو امام علی کی فضیلت کی گواہ ہے، مگر امام علی علیہ السلام نے اس آیت کی بھی تلاوت نہیں کی۔ جب پوچھا گیا مولا آپ کے بارے میں کون سی آیت نازل ہوئی، تو آپ نے اس آیت کا بھی نہیں انتخاب کیا۔ ایک اور آیت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پر بھی امام علی نے فخر بھی کیا ہے کہ ہمیں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ وہ کیسی آیت ہے؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب نماز پڑھتے تھے تو شروع میں آپ کا رخ بیت المقدس یعنی فلسطین کی طرف ہوتا تھا۔ جب مدینے آ گئے کچھ مہینے تک آپ فلسطین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہودی تانا دیتے تھے پیغمبر کو، مسلمانوں کو، کہ تمہارے پاس کوئی قبلہ نہیں، تم ہمارے قبلے کے پابند ہو، ہمارے قبلے کی اتباع کرتے ہو۔ پیغمبر کو تکلیف ہوتی تھی۔ قرآن نے پیغمبر کی اس تکلیف کو ان الفاظ کے ذریعے سے ظاہر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قد نرا تقلب وجهک، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، میرے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا۔ یعنی پیغمبر وحی کے منتظر تھے کہ وحی آ جائے، قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم آپ کا رخ ایسے قبلے کی طرف کر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیں۔ یہ حکم کب نازل ہوا؟ کہاں نازل ہوا یہ حکم؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نماز ہو چکی اور جناب جبرائیل نازل ہوئے، پیغمبر کے رخ کو موڑ دیا۔ ایک ہی نماز میں، ظہر کی نماز میں پیغمبر ایسے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے جو ہے اصحاب ہیں، رخ موڑ دیا۔ یعنی اب 2 آمنے سامنے ہو گئے، اصحاب و پیغمبر آمنے سامنے ہو گئے، رخ موڑ دیا۔ کوئی سمجھ نہ سکا آخر کیا وجہ ہے۔ امام علی فوراً پیغمبر کے پیچھے آ گئے گھوم کے۔ نماز جب تمام ہوئی، اصحاب کرام نے حیدر سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ کہا قبلہ بدل گیا۔ امام علی نے فخر کیا، میں وہ ہوں کہ میں نے ایک نماز کو 2 قبلوں کی طرف پڑھا۔ یا تو پیغمبر نے اس نماز کو 2 قبلوں کی طرف پڑھا، یا امام علی علیہ السلام نے اس نماز کو 2 قبلوں کی طرف پڑھا۔ اس آیت کو بھی امام علی نے نہیں بیان کیا۔ کتنی آیتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں جو امام علی کی مدح و ثنا اور ان کے فضائل بیان کر رہی ہیں، لیکن جب امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے بارے میں کون سی آیت نازل ہوئی، کس آیت کا انتخاب کیا امام علی علیہ السلام نے، اب آپ سمجھیے اس میں کتنے پیغامات ہیں، کتنے رموز ہیں، کتنے اسرار ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے سوال نہ کرتے تو میں تمہیں نہ بتاتا۔ اس واقعے کو، اس روایت کو شیخ صدوق نے اپنی امالی میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 276 میں۔ امام علی فرماتے ہیں قرآن کی یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ انما انت منذر، پیغمبر سے خطاب ہے، اے پیغمبر آپ منذر ہیں، ڈرانے والے۔ انما کلمہ حصر کے ذریعے حصر کیا گیا ہمارے، آپ کچھ نہیں ہیں، صرف منذر ہیں۔
انما انت منذر، آپ صرف ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں امام علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منذر، رسول اللہ ڈرانے والے تھے، منذر تھے، وَأَنَا ہادی، اور میں ہدایت دینے والا ہوں، ہادی الی ما جاء بہ، جو پیغمبر لے کر آئے ہیں اس کی طرف میں ہدایت دینے والا ہوں۔ دیکھیں کتنی اہم آیت ہے جس کا انتخاب مولا کائنات نے کیا کہ پیغمبر منذر ہے، امام علی ہادی ہیں۔ سب یہ بیان کرتے ہیں۔ جب حاکم شام مدینے آیا تو لوگوں نے شکوہ کیا کہ ابن عباس کو آپ روکیے، یہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو حاکم شام نے کہا ہم بھلا قرآن کی تفسیر سے انہیں کیسے منع کر سکتے ہیں؟ تو کسی نے کہا یہ قرآن کی تفسیر کے بہانے علی کے فضائل دنیا والوں تک پہنچا رہے ہیں، ان کی فضیلتیں۔ کہا اچھا یہ بات ہے، بلاؤ ذرا ابن عباس کو۔ بلائے گئے ابن عباس۔ ابن عباس تم قرآن کی تفسیر کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا علی کے فضائل کیوں پڑھتے ہو؟ اب انہوں نے آیتیں پڑھنے شروع کی، ہر آیت سے امام علی کی فضیلت کو ثابت کرتے رہے۔ کہا کوئی ایسی آیت لاؤ جس سے ہمارے علی کی فضیلت ثابت نہیں ہو پا رہی۔ اس میں سے پہلی آیت یہی پڑھی تھی ابن عباس نے۔ حاکم شام نے بھی اعتراف کیا تھا ہاں یہ آیت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، انما انت منذر ولکل قوم حاد، کہ میرے حبیب آپ منذر ہیں، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ امام علی فرماتے میں ہادی ہوں، ما جاء بہ، جو پیغمبر لے کر آئے ہیں اس کی طرف رہنمائی کرنے والا میں ہوں۔ ہدایت کے معنی کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت بن کر آئی متقین کے لیے۔ ہدایت کے معنی کیا ہے؟ دو معنی علماء نے ہدایت کے بیان کیے ہیں، ایک اراء الطریق یعنی راستے کا دکھانا، دوسرے ایصال الی المطلوب یعنی منزل تک پہنچا دینا۔ ہدایت کے دو معنی ذکر کیے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں جائیں اجنبی جگہ پر، کسی سے راستہ پوچھیں تو کوئی اس طرح سے بتا دے گا سیدھے چلے جائیے، چوراہا آئے گا، بائیں مڑ جائیے گا، پھر آگے جائیے گا، داہنے مڑ جائیے گا۔ اس ہدایت کو اراء الطریق کہتے ہیں، راستہ دکھا دینا۔ کسی سے سوال کیا بھیا فلاں جگہ پہنچا دو، وہ کہے آپ میرے ساتھ چلیے، میرے پیچھے پیچھے چلیے، وہ منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام ہادی ہیں، راستہ دکھاتے بھی ہیں، منزل تک پہنچاتے بھی ہیں، لیکن شرط یہ ہے منزل تک وہی پہنچے گا جو امام علی کے پیچھے چلے، وہی پہنچے گا، اور جو آگے بڑھ گیا وہ ہلاک ہو گیا، جو پیچھے نہ چلا بیٹھا رہا اپنی جگہ وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اب اصل بات کی طرف آ رہا ہوں، کیوں امام علی علیہ السلام نے اس آیت کا انتخاب کیا؟ سینکڑوں آیتیں ہیں جو امام علی علیہ السلام کی مدح کر رہی ہیں، ان کے فضائل بیان کر رہی ہیں، مگر آپ نے صرف اس آیت کا انتخاب کیا کہ ہر قوم کے لیے ہادی ہوتا ہے، میں ہادی ہوں۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ امام علی علیہ السلام کا فریضہ یہ ہے کہ جو پیغمبر لے کر آئے ہیں اس کی طرف سب لوگوں کی رہنمائی کریں، ہدایت کریں، جو ان کے زمانے میں ہیں ان کی بھی ہدایت کریں، اور ان لوگوں کی بھی ہدایت کریں جو بعد میں آئیں گے۔ امام علی نے اپنا تعارف کرا، میں ہادی ہوں، پیغمبر جو لے کے آئے ہیں اس کی طرف میں ہدایت کرنے والا ہوں۔ ہدایت کیسی ہے؟ کم سے کم ایک مسلمان جو بظاہر مسلمان ہے، جو نماز پڑھتا ہے، کم سے کم دن میں 17 مرتبہ وہ دعا کرتا ہے، سورہ حمد پڑھتا ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد پڑھنی چاہیے۔ تیسری چوتھی رکعت میں اس کی جگہ تسبیحات اربع آ جاتی ہے، اگر انہیں ہٹا دیا جائے تو کتنی مرتبہ ایک مسلمان سورہ حمد کو پڑھتا ہے؟ 10 15 20 مرتبہ، 25 مرتبہ، 50 مرتبہ۔ اب کچھ لوگ اگر نہیں پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ایک وقت کی پڑھ لیتے ہیں، تو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، لیکن بہرحال ہر مسلمان اس سورے کو ضرور پڑھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی مسلمان نے آیت قربہ کبھی نہ پڑھی ہو سکتا ہے کسی مسلمان نے آیت تطہیر کبھی نہ پڑھی ہو سکتا ہے کسی مسلمان نے سورہ دہر کبھی نہ پڑھا ہو سکتا ہے کسی مسلمان نے سورہ کوثر کبھی نہ پڑھا ہو، مگر دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس نے سورہ حمد نہ پڑھا ہو۔ اسی وجہ سے اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے تو واجب ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سورے کو سیکھے، کیونکہ نماز میں اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو سورہ حمد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، میرا اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرما، یا مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ امام علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ میں ہادی ہوں،
مسلمان دعا کر رہا مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، دعا اللہ سے کر رہا ہے، مگر یہ دعا اللہ علی بن ابی طالب کے ذریعے سے پورا کر رہا ہے۔ تم ہم سے دعا کر رہے ہو کہ میں تمہیں ہدایت دوں، اگر میری ہدایت چاہتے ہو تو علی کے دروازے پر آؤ، علی تمہیں ہدایت دیں گے، نبی تک پہنچائیں گے، تعلیمات نبی تک پہنچائیں گے۔ اس وجہ سے امام علی علیہ السلام نے اس آیت کا انتخاب کیا، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ منذر ہیں، ڈرانے والے، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں تمام کی ہیں۔ کون ہے وہ لوگ جن پر نعمتیں تمام ہوئی ہیں؟ کون ہے جو جن پر پروردگار نے نعمتوں کا نزول کیا ہے؟ تلاش کرے۔ جب انسان اس آیت کو پڑھے گا تو اسے قرآن میں تلاش بھی کرنا چاہیے کہ کون ایسے افراد ہیں جن پر نعمتیں تمام ہوئی ہیں۔ وہ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صادقین ہیں، صالحین ہیں۔ اور ایک آیت اور ہے جو رہنمائی کرتی ہے، ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، کہ جب غدیر میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے حبیب پیغام کو پہنچا دیجئے، اپنے ہاتھوں پر علی کو بلند کر کے بازو پکڑ کر پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پھر جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی ولایت مولا کائنات، وہاں پر نعمتیں تمام ہو گئی۔ اے میرے اللہ مجھے راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ امام علی علیہ السلام۔ نمازی نماز میں دعا مانگ رہا ہے، وہ امام علی کے راستے تک پہنچنے کی دعا مانگ رہا ہے۔ اگر وہ راستے پر نہیں آیا، اور جو راستے پر آ گیا امام علی کے راستے پر آ رہا ہے، وہ دعا اس طرح سے مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، میرا اللہ علی کے راستے پر آ گیا ہوں، اب بھٹکنے نہ پاؤں، ہمیشہ اس راستے کے اوپر چلتا رہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، یا وہ لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، اس امت کے ہادی مولا کائنات ہیں، انہی کے راستے کے اوپر چلے، ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ مگر آج افسوس ہے، بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو نام تو امام علی علیہ السلام کا لیتے ہیں، مگر ان کے راستے پر نہیں چلتے ہیں، بلکہ ان کے دشمنوں کے راستے پر چلتے ہیں، شام والوں کے راستے پر چلتے ہیں۔ شام والوں کا راستہ کیا تھا؟ جھوٹا پروپگنڈا تھا۔ امام علی کے خلاف کتنا جھوٹا پروپگنڈا کیا شام والوں نے، حاکم شام نے اتنا جھوٹا پروپگنڈا کیا کہ جب شہادت کی خبر شام والوں تک پہنچتی ہے کہ امام علی مسجد میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، تو حیرت سے شام والے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ کیا وہ نمازی تھے؟ کیسے مسجد گئے جو ان کو مسجد میں قتل کر دیا گیا؟ یہ شام والے جھوٹا پروپگنڈا کر رہے تھے، لیکن کیا وہ کامیاب ہوئے؟ نہیں، شام والے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ سورج کی طرف جو تھوکتا ہے خود اس کا منہ گندا ہوتا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ اسی پروپگنڈے کا شکار ہیں، جو علی کے چاہنے والے ان کے خلاف پروپگنڈا کر رہے ہیں۔ اگر نجات چاہیے تو امام علی کے ساتھ آئیں، انہی کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے، ان کے پیچھے چلے، ان کے آگے نہ چلے، ان کے دشمنوں کی سیرت کے اوپر نہ چلیں، ان کے دشمنوں کا کردار نہ اپنائیں، امام علی علیہ السلام کی سیرت پر چلیں۔ نہ کسی کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں، نہ کسی کے اوپر اتہام لگاتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اسے ملائیں مولا کائنات نے جو بیان کیا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 19ویں ماہ مبارک رمضان کو ابن ملجم کی ضربت پڑی ہے تو ایک آواز کوفے میں گونجی جو سب کے کانوں تک پہنچی۔ کہا جاتا یہ آواز جناب جبرائیل امین کی تھی۔ آپ نے کہا واللہ تحتمت واللہ ارکان الہدا، خدا قسم ارکان ہدایت گر گئے ہیں، ہدایت کے ارکان گر گئے ہیں۔ ہاں، جیسے ہی ضربت پڑی امام علی علیہ السلام کے سر مبارک پر، وہ علی جس نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا تھا، اپنا سر سجدے سے نہ اٹھا سکے۔ اصحاب جمع ہو گئے، امام حسن علیہ السلام بھی ہیں، سب لوگ ہیں۔ بھیا بیٹا پہلے نماز کو پورا کراؤ۔ نماز پوری ہوتی ہے
پھر اصحاب امام علی کو لے کر، زخمی امام علی علیہ السلام کو لے کر گھر میں آتے ہیں۔ کس طریقے سے آتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام زخمی ہیں۔ روایات میں ملتا ہے جب زخمی امام علی گھر میں آئے، پورا گھر بھرا ہوا ہے۔ کتنے بچے امام علی علیہ السلام کے؟ 19 سے زیادہ کی تعداد ملتی ہے۔ پورا گھر بھرا ہوا ہے۔ مجھے تاریخ میں نہیں ملتا، لیکن تصور کریں جب جناب زینب نے دیکھا ہوگا اپنے بابا کے زخمی سر کو، جناب ام کلثوم نے دیکھا ہوگا، ایک کوہرام مچا ہوا ہے، امام علی زخمی ہیں۔ ہاں عزادارو، آج رمضان کی 20 تاریخ ہے۔ آپ تصور کریں میرے مولا کے اوپر کیا گزر رہی تھی، میرے مولا کے اوپر کیا گزر رہی تھی۔ لیکن اللہ اس عالم میں بھی مولا کائنات کس طریقے کی سیرت اختیار کی ہوئے ہیں۔ طبیب آتا ہے، زخم کا معائنہ کرتا ہے، اور معائنہ کرنے کے بعد امام علی علیہ السلام سے کہتا ہے، اے امیر المومنین، زہر کا اثر بہت زیادہ ہے، آپ بچیں گے نہیں، آپ کو جو وصیتیں کرنا وصیتیں کر لیجئے۔ پھر امام حسن علیہ السلام سے کہا، امیر المؤمنین اگر کھانے کے لیے کچھ مانگے، پینے کے لیے کچھ مانگے تو انہیں صرف دودھ دیا جائے، کیونکہ زہر کی حرارت بہت زیادہ ہے، دودھ پئیں گے تو آپ کو آرام ملے گا۔ ہاں عزادارو، بس امام علی علیہ السلام کے لیے دودھ لایا گیا۔ میرا دل چاہتا ہے میں عرض کروں، مولا یہ کوفہ ہے کہ آپ کو دودھ مل گیا۔ کربلا میں شیر خوار کے لیے حسین پانی مانگ رہا ہے، مگر کوئی پانی دینے والا بھی نہیں ہے۔ دودھ آیا، امام علی علیہ السلام نے تھوڑا سا دودھ پیا، اور اس کے بعد امام حسن کو واپس کر دیا۔ کہا بیٹا حسن، اس دودھ کو میرے قاتل کو دے دینا۔ اللہ جو اپنے قاتل پر اتنا مہربان ہو۔ کہا جاتا ہے جب ابن ملجم گرفتار ہو کے لایا گیا تو اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، گردن میں بھی رسی پڑی ہوئی تھی۔ امام علی نے جب دیکھا تو امام حسن سے کہا، بیٹا حسن اس کے ہاتھ کو کھول دو، اس کے گلے میں جو رسی پڑی ہے اسے کھول دو۔ ارے کتنا رحیم مولا ہے، یہ ابن ملجم جو قاتل ہے، مولا برداشت نہیں کر رہے کہ قاتل کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہوں، قاتل کے گردن میں رسی پڑی ہو۔ اے عزادارو، امام کی زندگی اور موت ایک جیسی ہوتی ہے، کیا گزری ہوگی امام علی پر جب اسی کوفے میں پوتا آیا ہوگا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اور گلے میں تو کے خاردار۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ امام زمانہ کو پرسا دیجئے، ان کی جد کی مظلومیت کا پرسا دیجئے۔ ہاں بس جیسے ہی طبیب نے یہ کہا کہ امیر المومنین کو دودھ دیا جائے، بس یہ خبر پورے کوفے میں پہنچ جاتی ہے۔ ہر شخص کوزہ لیے چلا آ رہا ہے، کوزہ لے کر دودھ لے کر آ رہا ہے۔ میرے مولا کو دودھ کی ضرورت ہے، میرے آقا کو دودھ کی ضرورت ہے۔ امام حسن گھر کے باہر کھڑے ہو گئے، لوگوں کو منع کر رہے ہیں، اب دودھ کی ضرورت نہیں ہے، بہت دودھ آ گیا ہے۔ اسی اثنا میں امام حسن نے کیا دیکھا کہ ایک عورت آ رہی ہے، اس کے ساتھ کچھ یتیم بچے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک کوزہ ہے جس میں دودھ ہے۔ امام حسن نے جب دیکھا تو اس عورت سے کہا، اے بی بی تمہارا بہت بہت شکریہ، اے بی بی تم اس دودھ کو لے کر اپنے گھر واپس چلی جاؤ، اپنے بچوں کو پلا دینا۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ مومنہ کہتی ہے، اے فرزند زہرا میری بات سن لیجئے، ہم خود سے نہیں آئے ہیں، یہ بچے ہمیں لے کر آئے ہیں، ہم بیوہ ہیں، میرے بچے یتیم ہیں، ہمارا سہارا صرف ایک بکری ہے، اسی کا دودھ بیچتے ہیں اور روٹی ملتی ہے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ آج جب کوفے میں یہ خبر پہنچی کہ امیر المومنین کو دودھ چاہیے تو میرے بچے میرے پاس آئے، میرے قدموں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے، اماں آج ہم بھوکے رہیں گے، آج دودھ نہ بیچیے گا، یہ دودھ میرے مولا تک پہنچا دیجئے، مولا بچے مجھے لے کر آئے ہیں، بس عزاداروں میں مجلس تمام کر رہا ہوں، یہ واقعہ ہم تک پہنچ گیا، آپ تک پہنچ گیا، کیا کربلا کے یتیموں تک نہیں پہنچا ہوگا، کیا حسین کی یتیمہ تک نہیں پہنچا ہوگا؟ شاید یہی وجہ ہے جب جلتے ہوئے خیمے سے یہ بچی نکلی، حمید بن مسلم کہتا ہے میں آگ بجھانے کے لیے آگے بڑھا،
بچی نے کہا مجھے ہاتھ نہ لگانا، ہم نہ محرم ہے۔ کہا بیٹی میں آگ بجھانا چاہتی ہوں۔ وہ بچی کہتی ہے شیخ رحم کرنا چاہتا ہے تو مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ یہ سکینہ نجف کا راستہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ شاید پوتی دادا کے پاس آ کر شکوہ کرنا چاہ رہی ہو، اے امت کے یتیموں پر رحم کرنے والے دادا، جب تمہاری پوتی یتیم ہوئی دادا کسی نے رحم نہ کیا، کوئی تعزیہ نہ مارتا تھا، کوئی تماچا لگاتا تھا، کوئی گوشوارے چھینتا تھا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ